یہی ڈائریکشن جو ہے کرتے کرتے آپ آج جس جگہ پر آ گئے ہیں، یہ آپ نے سوچا تھا یا یہ بے خیالی میں سفر گزر گیا؟ انسان جو دیکھتا ہے وہ بننا چاہتا ہے، تو اس وقت جو پردہ اسکرین پہ جو لوگ نظر آتے تھے دھیان سارا ان کی طرف تھا۔ لیکن آپ جو نیچرل گفٹڈ اداکار کس کو سمجھتے تھے اس وقت؟ 51 برس شوبز میں گزارنے کے بعد نیچرل ویچرل کچھ نہیں ہوتا۔ دلیپ کمار صاحب کا جب رول آتا ہے یا جب پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ بس یہ ختم ہو گیا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود دلیپ صاحب کہتے ہیں مجھے 2-3 فلمیں ایسی تھی جن کے نہ کرنے کا ساری زندگی دکھ رہے گا۔ ہمیں تو ٹی وی پہ 1 منٹ کا رول بھی ہم نے کیا کیونکہ ہمیں پتا کہ MS ملنا ہے، میجر سپورٹ ملنا ہے۔ ہم جو کہتے تھے کہ اداکار کچھ سیکھتا ہے، کچھ 30-40 سال لگاتا ہے، پھر جا کے جناب بڑا کمال کا اداکار بنتا ہے، کہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں نئے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو مالک ہے نا جس کے پیسے لگتے ہیں، یہ سارا اس کا قصور ہے۔ وہ پوچھتا ہے فون پہ کہ کتنے سین ہوئے ہیں، تو جس نے اپنے بال بچے کو پالنا ہے ڈائریکٹر نے، جب وہ کتنے سینوں کا جواب دینے کے لیے بیٹھتا ہے پھر چیز اچھی نہیں بن سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی سیلیبریٹی میں آج ہمارے مہمان ہیں ملک کے مشہور فنکار، اداکار، لیجنڈری ایکٹر جناب خالد بٹ صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ بہت شکریہ جی۔ بٹ صاحب، آپ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ فلموں میں بھی کام کیا، لیکن فلموں سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا اہم شعبہ رہا کہ جہاں آپ نے اداکاروں کو تربیت دی اور ان کو کیمرے کے آگے رکھ کر آپ نے بڑے خوبصورت قسم کے، جسے کہتے ہیں، ان کے شارٹس بنائے۔ اور کیا محسوس کرتے تھے آپ اس وقت کے جب آپ فلموں میں ڈائریکشن کا کام کر رہے تھے؟ یہی ڈائریکشن جو ہے کرتے کرتے آپ آج جس جگہ پر آ گئے ہیں، یہ آپ نے سوچا تھا یا یہ بے خیالی میں سفر گزر گیا؟ باسط صاحب، اصل میں انسان جو دیکھتا ہے وہ بننا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو یا اسے نظر نہ آتا ہو وہ اس جیسا تو بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو بچپن سے جب ہم فلمیں دیکھتے تھے، میں ایک چھوٹے شہر میں پلا بڑا ہوں ملتان میں، تو وہاں سوائے سنیما کی اور کوئی تفریح گاہ ہی نہیں تھی۔ ریڈیو نام و نشان نہیں تھا، ٹیلی ویژن پورے ملک میں ہی نہیں آیا تھا، اور تھیٹر ناپید بالکل۔ زیادہ زیادہ میلوں ٹھیلوں پہ آ کے وہ ہوتے تھے، وہ ان میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو ہم صرف فلمیں دیکھتے تھے اپنی امی کے ساتھ، بدھ کو 11 بجے والا لیڈیز شو۔ تو اس وقت جو پردہ اسکرین پہ جو لوگ نظر آتے تھے دھیان سارا ان کی طرف تھا۔ سو بچپن میں مجھے اتنی دفعہ دیکھی کہ مجھے شوق پیدا کہ میں دلیپ کمار صاحب کی طرح وہ ایک محل سے دوسرے محل میں چھپا کے پیار کا۔ ہاں جی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم کالج میں آئے تو پھر ایک نوجوان نسل کا ایک ہیرو جو ہے وہ سامنے آیا جن کا نام تھا وحید مراد صاحب۔ سو ہم نے وحید مراد صاحب بننے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے محمد علی صاحب آ چکے تھے، لیکن محمد علی صاحب جیسے ایز ڈائریکشن کے اندر آپ نے یہ وحید مراد صاحب کے ساتھ کام کیا، ندیم کے ساتھ، سب فنکاروں کے ساتھ جو بڑے بڑے لیجنڈری جی میں نے 8-9 سال چونکہ اسسٹ کیا ہے۔ ہمارا سٹارٹ ہوتا تھا کلیب دینے سے لے کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر تک، کہ چیف اسسٹنٹ تو اسکرپٹ لے کے ایکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن وہ شارٹ نہیں لے سکتا۔ شارٹ ان دی ایبسنس آف ڈائریکٹر جو لیتا ہے وہ ایسوسیٹ ڈائریکٹر کہلاتا ہے۔ تو میں نے 2 فلمیں ایز ایسوسیٹ بھی کی، پھر بعد میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کی۔ تو ان سب آرٹسٹوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے میرا اسسٹنٹ کے طور میں۔ کس کو بہتر اداکار پایا؟ یعنی بہتر سے مراد ظاہر ہے آپ یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ وہ فلانا اداکار بہتر، لیکن ٹیکنیکی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاپولر تو وحید مراد بہت تھے، ندیم بھی ہارڈ ورکنگ تھے، محمد علی صاحب، لیکن آپ جو نیچرل گفٹڈ اداکار کس کو سمجھتے تھے اس وقت؟ دیکھیے باسط صاحب، یہ 51 برس شوبز میں گزارنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے ڈفر کرتا ہے تو وہ ضرور کرے، نیچرل ویچرل کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، میرے نزدیک نیچرل کچھ نہیں ہے۔ جب آپ بہت پہلی دفعہ کرتے ہیں وہی نیچرل ہے نا، تو درمیان میں بھول جاتے ہیں، آپ ڈائلاگ بھول جاتے ہیں، لائٹ فلیکر کر جاتی ہے، باہر سے رکشے والے کی آواز آ جاتی ہے، یا سامنے والا جو ہے وہ کھانس لیتا ہے تو شارٹ کٹ ہو گیا، تو پھر نیچرل تو اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ پہلے جو آپ نے ٹیک دی ہے اگر وہ اوکے ہو گئی تو وہ نیچرل ہے، ادروائز اب آپ اس نیچرل چیز کو ان نیچرل ہو کے دوبارہ کر رہے ہیں۔
دلیپ کمار صاحب کی فلم مغل اعظم میں میرے استاد ایس ٹی زیدی صاحب ایسوسیٹ تھے. انہوں نے بتایا کہ 10-12 ریہرسلیں تو عام سی بات تھی دلیپ صاحب کے لیے. پھر اس کے بعد 14-15 ٹیکیں ریٹیکیں بھی ہوتی تھیں. بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا, تو پھر جا کے کہیں وہ ٹیک سے مطمئن ہوتے تھے. تو اب بتائیے کہ وہ 14ویں ٹیک میں جب اوکے کریں گے تو وہاں نیچرل کیسا ہو گیا. تو پھر ہاں یہ خوبی ہوتی ہے اچھے ایکٹر کی کہ وہ اس ان نیچرلی اس نیچرل مومنٹ کو اس میں کرتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. انٹرویو چونکہ 51 سال گزارنے والے کا, اس لیے مجھے موقع دیجئے کہ میں بولوں کہ میں یاور صاحب کے ایک پلے میں کام کر رہا تھا. میں کلرک ہوں, آیا ہوں, تو بیوی جو ہے وہ کچن میں, میں آواز دیتا ہوں, وہاں جاتا تو وہ تو میں پوچھتا ہوں کہ کی پکا ہے, تو میں اس کو ہاتھ لگاتا, تو پھر میں نے یوں کیا, حالانکہ اس کے نیچے آگ نہیں جل رہی تھی. تو میں نے اس یہ لکھا نہیں ہوا تھا. ہم نے جب ٹیبل پہ بیٹھ کے ریہرسل کی تھی تب بھی یہ نہیں تھا, یہ میں نے اپنے پاس سے ایڈ کیا. تو یاور صاحب نے کہا خالد آپ دوبارہ ہوگے تو پھر یہ دوبارہ کرنا. تو یہ میری ہمت افزائی انہوں نے کی ڈائریکٹر نے. ورنہ کہتا کہ یار جب نظر آ رہا ہے کہ بھئی وہ کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے اور وہ نیچے آگ جل رہی ہے, حالانکہ جل تو نہیں رہی ہوتی. سو خان صاحب اب آپ بتائیے, آپ بھی ماشاءاللہ آرٹسٹ رہے ہیں, تو وہ پہلی ٹیک اگر اوکے نہ ہو تو پھر نیچرل رہ جاتا کوئی نہیں. آپ کا مشاہدہ جو ہے کہ ایک ٹانگے والا جو ہے وہ یوں ناک یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, برم کر کے یوں کرتا ہے, وہ مشاہدہ آپ ہر دفعہ شارٹ میں یوں کرتے رہیں گے, ہاں بھائی کتنے یہ وہ, تو اس کانفیڈنس کو آپ نیچرل کہہ سکتے ہیں. ادروائز نیچرل اداکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دکھائے جو کہ عام آدمی دیکھ کر اندازہ لگائے کہ یار یہ تو بالکل وہی ہے جو میں دیکھتا ہوں. اچھا, اب ہیر تو 11 دفعہ بنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جی اکمل خان نے ہیر کا رول ایسے کیا, رانجھا صاحب کا ہیر رانجھا میں, اعجاز صاحب نے ایسا کیا, یہ کیا, انہوں نے چنگا. یہ کوئی بھی ایکٹر, وہی ایکٹر اگر مارلن برینڈو سے دوسری مرتبہ اگر کروایا جاتا یہ گاڈ فادر, یا گاڈ فادر سے ملتا جلتا کوئی رول, تو پھر ہم دیکھتے کہ یار اس نے اس میں کس طرح کا بولا تھا, منہ میں روئی رکھ کے اس نے یوں کیا تھا, تو یہ رول اسے اور طرح اس نے یہ تو ایک دفعہ کیا. جیسے ہمارے پاپا علاؤدین صاحب نے کرتار سنگھ میں ایک دفعہ سکھ کا رول کیا, پھر زندگی بھر وہ سکھ نہیں بنے. وہ ان کو اگر کوئی اور 3-4 مرتبہ سکھ بننا پڑتا ہٹ ہونے کی وجہ سے, پھر اس میں وہ چینجز لاتے تھے. ہم کہتے کہ یار بہت اعلیٰ ایکٹر ہیں. کرتار سنگھ میں انہوں نے یہ رکھی تھی ٹون, اس میں یہ رکھی ہے, اس میں وہ رکھی ہے, گوبندر سنگھ میں یہ رکھی ہے, فلاں میں یہ رکھی ہے, تو پھر پتہ انہوں نے نہیں کیا. تو ہم تو پیٹ کی خاطر کام کرنے والے ہیں. اگر وہاں کام مل رہا ہوتا ڈائریکشن کا تو میں وہاں مداری تھا, وہ کام چھوڑ کے ٹی وی پہ کیوں آتا؟ پیسوں کے لیے آیا تھا نا, کہ یہاں کام کرنے کے بعد پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا تھا. اپنے آپ سائن پروڈیوسر نے کیا, چیک کہیں سے مل جاتا تھا, بینک میں جمع کراتے تھے, عزت آبرو سے ملتا تھا, بھلے کم ہوتا تھا. سو یہ جب کسی کو ایک رول آپ کو بھی دیا جائے, مجھے بھی دیا جائے, اشرف خان صاحب کو بھی دیا جائے, کبیر خان صاحب کو بھی دیا جائے, فردوس جمال صاحب کو بھی دیا جائے, پھر اس کے بعد جج کیا جائے کہ جی کس نے زیادہ بہتر کیا, تب تو پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ایکٹر ہے. ادروائز اگر اچھا میٹر ہی نہیں ہے, ہم خلیل الرحمان قمر صاحب کا لکھا ہوا بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے وضو کر کے یہ کام شروع کیا. کسی اور کا جھاوے کا یا کسی خاتون کا لکھا ہوا کرتے ہیں تو یار یہ سارے سینوں میں آپ بیٹھے میں چائے بنا کے لاتی ہوں, آپ بیٹھے میں چائے بنا, آپ ذرا فریش ہو جائیں. یہ فریش کیا چیز ہے ہمیں تو کوئی نہیں پتا. ہم صبح 7 بجے سے اٹھتے ہیں, رات کے 11 بجے تک فریش, ہم پوز کرتے ہیں کہ ہم فریش ہیں, تو فریش کیا ہوتا ہے؟ اب بیٹھے میں چائے پی. یہ ہمیں جب میٹر ملتا ہے, جب رائٹر ملتا ہے تو آپ کی ایکٹنگ اچھی ہوتی ہے. آپ کو رائٹر ریاض شاہد صاحب نہیں ملتے تو آپ کی ایکٹنگ اچھی نہیں ہوتی. صاحب ذریعہ میں ایک اداکار ہے, اس کا نام دلیپ کمار. اس کے بارے میں بڑے بڑے اداکار جو ہندوستان کے ہیں, مانے ہوئے اداکار, ایون جیسے آپ امیتابھ بچن صاحب بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دلیپ کمار صاحب کا جب رول آتا ہے یا جب پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ بس یہ ختم ہو گیا, اس سے آگے کچھ نہیں ہے, انہوں نے انتہا کر دی ہے. اس کے باوجود دلیپ صاحب کہتے ہیں مجھے 2-3 فلمیں ایسی تھی جن کے نہ کرنے کا ساری زندگی دکھ رہے گا. وہ بھی کہتے رہے, میرے محبوب بھی ان میں سے تھی, ایک اور بھی تھی. یعنی وہ جو دیوتا کہلاتے ہیں اس کام کے, ان کو بھی حسرت رہی ہے کہ یار اگر وہ فلم میں کرتا ہے. اصل میں جب کسی آدمی کے پاس سلیکشن کا مارجن ہو,
ہمیں تو ٹی وی پہ 1 منٹ کا رول بھی ہم نے کیا کیونکہ ہمیں پتا کہ ایم ایس ملنا ہے, میجر سپورٹ ملنا ہے, کہ اتنے ہی پیسے ملنے ہیں. ہم نے تو گھر چلانا ہے نا, ہم چوزی کیسے ہو سکتے ہیں. میرے بھائی تھے چھوٹے زاہد سلیم صاحب, وہ چونکہ بینک میں جاب کرتے تھے اس لیے ان کو سیلری ملتی تھی 35-40 ہزار روپے, وہ ویل آف تھے, وہ ان کو اس لیے ان کو کہہ رہا نہیں میں نہیں کرنا, نہیں. تو بات یہ ہے کہ چوزی تو آدمی تب ہوتا ہے نا کہ جب وہ فکر فردہ سے یا فکر روزگار دونوں سے وہ مبرہ ہو کے کرے. ہم نے تو ایک ایک پل بچوں کو پالنے کے لیے, اپنا گھر بنانے کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے ہم نے تو 1 منٹ کا بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. تو ہم چوزی کیسے ہو سکتے تھے؟ دلیپ کمار صاحب شروع سے چوزی تھے, وہ اسکرپٹ لینا, پھر وہ یہاں تک چوزی تھے کہ وہ سنگم کے رول کے لیے راج کپور صاحب نے ان کا 5 سال انتظار کیا کہ وہ یہ رول کر لیں. 14 سال جی, کیونکہ وہ انداز بننے کے بعد اس نے کہا تھا کہ دلیپ صاحب للے ایک سبجیکٹ میرے کو ہو رہے تھے, یہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا تو انہوں نے ایکٹر بدل لو یا ڈائریکٹر بدل لو. نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ رول بدل لو, میں تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. راج کپور والا رول انہوں نے کہا کہ میں کروں گا, میرے والا. تو اسی میں 14 سال لگے ہیں, تو پھر جا کے سنگم بنی تھی. پھر انہوں نے راجندر کمار ان کی شکل و صورت جیسے آئے تو پھر انہوں نے بڑا پرفارم کیا. 1950 میں انداز بنتی ہے, اور وہ آج بھی اگر ایک خاتون بیچ میں ہو اور ایک طرف ایک ایکٹر ہو دوسری طرف دوسرا گئے تو کہتے ہیں انداز دے دلیپ کمار, نرگس اور راج کپور صاحب ہیں. تو یہ چیزیں متھ کے طور پہ بن گئی ہوئی ہیں. اس کے بعد شاہ رخ خان ہوں, ادھر سلمان خان ہوں یا عامر خان ہوں, بیچ میں کاجول ہو, نہیں, دھیان فوراً فلم بین کا اسی تصویر کی طرف جاتا ہے جو دلیپ صاحب نے, راج صاحب نے اور نرگس بیگم نے انہوں نے کھنچوائی تھی. اور اس کے بعد وہ دوبارہ اکٹھے نہیں ہوئے. عام زندگی میں وہ ایک ہی محلے کے تھے, دونوں پختون تھے, دونوں ہندکوں میں باتیں کرتے تھے, اور دونوں کی ہی آپس میں زبردست لگتی بھی تھی. گنگا جمنا کو رکوانے میں راج کپور صاحب نے کوئی کم نہیں کیا تھا. اسی طرح جو ہیروئن ان کے ساتھ سیٹ ہوتی تھی, پیئر بنتا تھا, وہ فوراً ان کو راج کپور صاحب اپنے آر کے میں لے جاتے تھے, اور پھر ان کو یہ اس لیے. لیکن اس کے باوجود دلیپ کمار صاحب کسی پیئر کے محتاج نہیں رہے. پیئر جو ہے وہ ان کی محتاج رہی ہے. جیسے اب بہت سے سینئر اداکار ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو سلمان خان کے ساتھ کہتے تھے یار اس کو فلم میں لو, یہ ہمارا کچھ بن جائے گا. صاحب آپ نے بڑے پرانے ڈراموں میں بھی کام کیا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 80s میں بھی آپ ڈرامے کرتے رہے, 90s میں بھی کرتے رہے. آج کا جو ڈرامہ ہے اس میں نئے اداکار آ رہے ہیں, نئے فنکار آ رہے ہیں. ہم جو کہتے تھے کہ اداکار کچھ سیکھتا ہے, کچھ 30-40 سال لگاتا ہے, پھر جا کے جناب بڑا کمال کا اداکار بنتا ہے, یہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں نئے آ رہے ہیں, لیکن ایک دم سے دیکھیں باسط صاحب, کیا ہم تو ٹیکنیک ہے, کیا چیز ہے؟ ہم تو وہاں جائیں گے جہاں سے بیل نکلتی ہے. پھول چاہے اوپر جا کے لگیں لیکن اس کی جڑیں تو زمین میں ہوتی ہے. یہ جو مالک ہے نا, جس کے پیسے لگتے ہیں, یہ سارا اس کا قصور ہے, نہ بیچارے ڈائریکٹر کا, نہ ایکٹروں کا, نہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ پوچھتا ہے فون پہ کہ کتنے سین ہوئے ہیں. تو جس نے اپنے بال بچے کو پالنا ہے, ڈائریکٹر نے, جب وہ کتنے سینوں کا جواب دینے کے لیے بیٹھتا ہے, پھر چیز اچھی نہیں بن سکتی. اور وہ ریہرسل ہی نہیں کرواتے, وہ نہیں جب اس کے بغیر ہو جاتا ہے. میں نے ایسے کراچی میں, خیر لاہور میں بھی ہو سکتا ہے, کئی دفعہ میں نے ایسے کام کیا ہے کہ میں پہنچا ہوں تو اس کے بعد پڑھ لیں جس کو, نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کرتا شلوار یہ پہنو, یہ لیٹ جاؤ, تو یہ آپ کی بیگم یہ آ کے بیٹھی ہیں, تو آپ نے یوں دیکھ کے نیچے کہنا ہے کہ ہاں بیٹھو تو صحیح 1 منٹ. تو 7-8 سین کروا لیے. تو میں کہا تو بیگم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ان کے کر لیے ہوئے ہیں. اگر یہ غلط ہو تو دنیا کا کوئی بھی بندہ مجھے چیلنج کر لے, میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے ایسے کتنی دفعہ سین کیے ہیں. دیکھیں 5 ایکٹرز اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو 4 اکٹھے ہو کے تو 5ویں کا ایسے تو عام ہوتا ہے کہ بھئی 5ویں کے ادھر لے لیا. اچھا ڈائریکٹر اس کو کہتا ہے, وہ دروازے میں آ کے پوچھے گا کہ یار یہ ایسے یا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں تو 2 ایکٹر ہیں بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, میاں بیوی, اور بیوی ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اس نے کیسے بولا ہے, مجھے نہیں پتا اس نے کہاں چھوڑا, میں نے کہاں اٹھانا ہے یہ. اور جو اسسٹنٹ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں وہ میری لائن بتا رہے ہیں کہ جی اس کو یوں بول دیں. میں کہا یار میں نے تیری کاپی کرنی ہے تو میری جگہ بھی تو ہی لیٹ جا. پھر تو مزہ اس میں آتا ہے یا اس میں آتا ہے؟ اگر پیسے کمانے نے تو یہ چاہتا گا, جب پیسے نہیں کمانے تو وہ چاہتا گا. جیسے میں نے ندیم صاحب سے پوچھا تھا کہ ندیم صاحب آپ نے وہ فلاں ایک بہت ہی معافی چاہتا ہوں, ایورنیو نمبر 1 اسٹوڈیو تھا, نمبر 2 جو تھا
وہ باری تھا اور نمبر 3 ہو گیا ہوا تھا شاہ نور کے. زیادہ تر دفتروں میں ایسے ہی پروڈیوسر کھول کے بیٹھے ہوتے تھے جو آؤ ایکٹر بنا دے والے قسم کے لوگ. میں کہا آپ نے اس کی کیسے کر لی ندیم صاحب؟ جب وہ کریکٹر ایکٹر ہو گئے تھے نا پھر ہم نے ان کو بیگ صاحب کہنا شروع کیا, پہلے ہم ان کو ندیم صاحب ہی کہتے تھے. میں کہا ندیم صاحب نے کہا دیکھو بات سنو, سال میں 1 آدھ فلم میں کچن کے لیے کرتا ہوں, اور وہ پھر مجھ سے سہمے اور ڈرے بھی رہتے ہیں, وہ اپنی ڈیٹے مجھ پہ نہیں تھوپتے. میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ میرے 3 دن فارغ ہیں تو وہ کر لو, تو پھر ان کو بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ دنیا کی چیز. تو اور اسی طرح میں 10 دن کی ڈیٹیں ان سے لے کے بارود کی چھاؤں بنوانے کے لیے جو باقی رہ گیا تھا کام, ایبٹ آباد گیا ہوں. نذر اسلام صاحب ڈائریکٹر تھے, 23 دن شوٹنگ ہوئی ہے وہاں, اور 23 دن ندیم صاحب لاہور نہیں آئے. فون پہ اگلوں کو کہتے تھے آگے ایڈجسٹ کر لیں, آگے کر لیں, آگے کر لیں, آگے کر لیں. تب بھی میں نے پوچھا تھا کہ ندیم صاحب یہاں ایک دن کے لیے ہم ترستے ہیں بھیا کی, ویدو بھائی کی, آپ کی ڈیٹوں کے لیے. آپ نے پورے 13 دن آگے کر دیے. ہمایوں قریشی اللہ اسے صحت دے, تندرستی دے, وہ جا کے واپس آ جاتا تھا. مصطفیٰ صاحب جا کے واپس آ جاتے تھے کر کے. آپ نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا, وہ میں کچن کے لیے کرتا تھا, یہ میں لائف کے لیے کرتا ہوں. دادا کی ایک فلم مجھے کئی سال کی زندگی دے دیتی ہے, اس لیے اگر ان کی ڈیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے. اور بیگ صاحب اگر سن رہے ہوں گے تو انہیں یاد ہوگا کہ ایبٹ آباد ہوٹل کے اندر جب میں نے انہیں VCR منگوا کر فلمیں منگوا کے دی تھی, مسکہ لگایا تھا کہ ان کا دل لگا رہے, اور 200 روپے روز کا VCR آتا تھا کہ فلمیں رات کو دیکھتے تھے. تو حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا, لیکن میں نے کہ بھئی چلو دل لگا رہے. یہ 1987 کی بات ہے, تو وہ یقیناً اس بات کو یاد کریں گے کہ میں نے ان سے پوچھا بٹ تھا. صاحب جیسے آپ نے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ علاؤدین صاحب نے رول کیا, اس کے بعد دوبارہ اس رول میں نظر نہیں آئے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اداکار مطلب شہنشاہ جذبات بن جائیں, جیسے ہمارے علاؤدین صاحب بہت رول کرتے رہے, طالب صاحب بہت, آج کل آپ کو بھی شہنشاہ جذبات کے رول بہت ملتے ہیں. آپ اکثر اوقات بہت سینٹیمنٹل فادر کے, یا ایک تو عمر ہو گئی ہے, دوسرا یہ کہ دوسری طرح اب میں 70-72 سال کی عمر میں زیادہ سے زیادہ دادا کا رول کروں گا, نانا کا, وہ پھر بھی باپ کا دے دیتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے. نیگیٹو رول کیا آپ نے کوئی؟ موڑے کیے ہیں وہ اصل میں ایکٹنگ نیگیٹو رول میں آتی ہے, کیونکہ وہ میں بیسیکلی نہ کلپریٹ ہوں, نہ نیگیٹو ہوں, نہ میں کسی کو مرڈر کرنا چاہتا ہوں, نہ میں کانسپیریسی کرتا ہوں. تو اس لیے نیگیٹو رول کرتے ہوئے آدمی جو ہے ایکٹنگ کرتا ہے. آپ نے شکتی کپور صاحب کو دیکھا ہوگا, آپ نے جیون صاحب کو دیکھا ہوگا, آپ نے پاکستان کے ہمایوں قریشی صاحب ہیں, مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں, ان کو دیکھا ہوگا کہ یہ ذرا منہ بگاڑ کے, یا اس کے بعد یہ وہ اسلم پرویز صاحب حسین و جمیل ہیرو تھے, اور وہ کپڑے بڑے اچھے پہنتے تھے. تو اس لیے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کے اندر. وہ نیچرل کریں گے تو کہیں گے ماٹھا ہے. پر سر جنجال پورا بھی آپ نے کیا تھا, مجھے یاد ہے, بڑا کمال کا سیریل تھا. آج نہیں سمجھتے کہ اس کی آج بہت ضرورت ہے جنجال پورا کی, ایسے سیریل بننے چاہیے آج اس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اس ملک کی. کافی عرصے سے یہ خاندانی منصوبہ بندی کا کام جو ہے یہ غیر فعال ہو گیا تھا پاکستان میں. اب یہ 98 کی بات ہے, جب اب 22 سال پہلے, تو کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو اس وقت سمجھ آئی ہوگی. اب بھی جو آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے وسائل اتنے نہیں بڑھ رہے, تو اس لیے ضرورت تو اس کی ہے. اور اس کے لیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ISBR والے جو اپنے ترانے بنواتے ہیں یا یہ سیریل بنواتے ہیں یا فلمیں بنواتے ہیں, ان اداروں کو اس طرح کی اپنی ترویج و ترقی کی اور اپنے ایکسپلائٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں پاپولیشن کا محکمہ, ان کا فرض بنتا ہے کہ جو فنڈز نہیں ملتے ان کو. فنڈز تو باہر کے ملکوں سے لے لیتے ہیں, UNFPA بڑے بڑے فنڈ دیتے ہیں آگے, لیکن بات یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فوڈ غذائی قلت ہو رہی ہے. ہمارا ملک گندم میں دیکھو نا کتنا خود کفیل تھا, چاول میں کتنا خود کفیل تھا. آج ہم گندم چاول چینی باہر سے منگا رہے ہیں آ کے. تو یہ تبھی ہوگا نا کہ اگر ہم اپنے کم از کم یا تو اس کو پیداوار کو بڑھا لیں, یا پھر اپنے افراد جو ہے, دیکھیں نا جب آپ کے برتھ ریٹ زیادہ ہو جائے گا, ڈیتھ ریٹ کم ہو جائے گا, تو غذائی بحران پیدا ہوگا, کیونکہ اوور پاپولیشن ہوگی. اب برتھ کم نہیں ہو سکتا, پھر ڈیتھ ریٹ بھی بڑھائیں. ڈیتھ ریٹ تو ویسے ہی پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو وہاں ریگل سینما والی روڈ پہ FIA کے سامنے وہاں کوئی دفتر ہوتا تھا, اللہ بخشے وہ M شریف صاحب بھی ان کے لکھتے تھے, سلیم چشتی صاحب بھی لکھتے تھے, اور عرفان کھوسٹ صاحب نے بھی وہاں سے بڑے ٹھیکے ان کو ملے.
پبلسٹی کے، ایڈورٹائزنگ کے، ایک پورے پلاننگز وغیرہ سب کچھ ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے اب یہ تو وہ ادارے ہی بتا سکتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آیا کچھ فرق پڑا تھا پاپولیشن بڑھنے میں یا نہیں بڑھا. پاپولیشن پلاننگ والے اور خاندانی منصوبہ بندی والے جو ہیں یہ دونوں مل کے، اب یہ ادارے ہی فعال نہیں نظر کہیں ان کی طرف سے نظر. اب اس انٹرویو میں یہ ذکر آیا ہے تو لیکن بڑی بڑی قوموں نے، ڈیولپڈ کنٹریز نے، ترقی یافتہ ممالک نے اس چیز کو اپنایا. ہمارے ریجن میں بعض ممالک ہیں، ایون جو ترکی ہے، ایران بھی ایک ملائیت والی اسٹیٹ ہے، وہاں بھی بہت زیادہ کنٹراسیپٹیو ریٹ بہت بڑھایا انہوں نے اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. ہمارے ملک میں انتہا پسندی جو ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کنٹرول میں ہو جائے گی؟ جو جس طرح ہم آج کا جوان بفرا نظر آتا ہے، نوجوان آپ دیکھیں کسی شعبے میں دیکھیں آپ، سڑک پر ہر وقت احتجاج کرتا نظر آتا ہے، اور بجائے یہ کہ کوئی ہنر سیکھے. یہ حکومت اپنی ناکام ہو گئی ہے یا کیا یہ اسی کے سمٹمز ہیں نا اوور پاپولیشن کے؟ دیکھیے میں تیسری چوتھی جماعت میں تھا تو ملتان میں 7 جنازے ایک وقت میں نکلے تھے ہمارے گھر کے سامنے سے. اس سے بڑا اجتماع میں نہیں دیکھا. تو وہ بڑے باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ یہ ختم نبوت کے شہید ہیں. تو جو ملک اللہ کے نام پہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو ملک اس نوعیت پہ نظریاتی طریقے سے بنا ہوگا اس میں سے اسلام ختم نہیں کیا جا سکتا. اب اسلام کی آگے یہ ساری کی ساری شاخیں ہیں نا، جو طبقات بن گئے ہیں، جو کسی نے نیلی، کسی نے ہری، کسی نے براؤن، کسی نے سبز، وہ پگڑیاں وغیرہ، یہ وہ جو کام ہو گیا وہ الگ بات ہے. لیکن سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں. اتنے بڑے اجتماعات خادم حسین رضوی کے ہوئے ہیں، اگر نہیں دکھائے گئے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بھئی بہت کیونکہ کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا مسلمان ختم نبوت پہ یقین نہ رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ہمارے یہاں تو ضیاء الحق کے دور میں اسلام کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا تھا کہ حالانکہ اسلام کا بھی کنٹروورشل اس ملک میں رہ نہیں سکتا جس میں آبادی مسلمانوں کی اتنی یعنی 97% ہو، وہاں پر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام ختم ہو. لیکن یہ ہماری پالیسیاں ہیں بٹ صاحب کی جس کی وجہ سے ہمارا ملک یہ ہے کہ اس سے دوچار ہے. مطلب اب میں تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ، آپ کی فیملی میں کوئی بچہ نہیں آپ کا اداکاری کے شعبے میں آیا؟ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے جو چھوٹا بیٹا تھا یاور، اس نے کچھ بچپن کے ڈرامے میں کیے 25-25 منٹ کے، پنجابی بھی اردو بھی. بلکہ جنجال پورہ میں تو اتفاقاً ہو گیا کہ میں نے اسے اسکول کی یونیفارم لے کے دینی تھی. وہ مال روڈ سے یہاں ملتی تھی. تو میں نے اسے کہا یار میری ریکارڈنگ ہے، 2 سین ہے، میں کر کے پھر واپس آؤں گا تو میں لے کے جاؤں گا، تو میرے ساتھ ہی چلے چلو. سو میرے ساتھ آ گیا. وہاں گیا ہوں تو سین تھا کہ اشرف خان صاحب کونسلر ہیں، ادھر سے میں کونسلر ہوں، ہم وہ کر رہے ہیں الیکشن کی تیاریاں. تو میرے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ترانہ بنانا تھا. اب میں نے اس میں دیکھا تو وہ ترانہ بھی لکھا ہوا تھا، اور تو میں نے، اب مجھے جلدی تھی نا تو اس لیے وہ کہیں اور سین کر رہے تھے. میں نے اسسٹنٹ سے پوچھا، میں کہا وہ بچے کتنے نے جڑے؟ انہوں نے کہا جی ہے نے. میں نے کہا بیٹا آپ نے ترانہ یاد کرنے کے؟ ترانہ ہمیں تو نہیں کسی نے بتا. او یار مرواتا، یہ تو اور دیر کر دیں گے. تو پھر وہیں بینچ پہ بیٹھے بیٹھے میں نے بجا کے نا ترانے کی ایک طرز سی بنا لی سیدھی سادھی تاکہ بچے کا. پھر میں نے انہیں کہا، اب میں نے کہا ایک بچہ بولے دوسرے ریپیٹ کریں، وہ بھی نہ پلے آئے. تو یاور چونکہ پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں انہیں بتاؤں. میں نے کہا یہ بتاؤ. تو چونکہ وہ بچپن سے ہی ماموں کو ہمیں شادی بیاہ پہ، تیل مہندی پہ گانے گاتے ہوئے دیکھتا تھا اور سارا ہلا گلا کرتے، تو اس نے وہ سارے کا سارا ترانہ سنا دیا. میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہو گیا. میں نے کہا اب تم ایک لائن بولو بیٹا، اب تم سب لوگ اس کے پیچھے دوسری لائن بولنا. اس نے ایک لائن بول، یوں میں نے اپنی سارے سین کی ریہرسل کر لی. اب طارق جمیل صاحب جب ادھر سے آئے گئے، ہاں خالد صاحب آ گئے، جی. تو میں نے کہا یار طارق صاحب انہوں نے کسی کو تیار، تو پھر اب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اب ذرا لوگ کھڑے ہو کے دیکھیے اگر آپ کو پسند آ جائے. تو میں نے کہا ہاں بھائی. میں انٹر ہوا ریہرسل کی تو انہوں نے گا دیا. انہوں نے کہا او یہ تو اوکے ہو گیا. تو اس قسط کے بعد آپ کو پتہ ہے نا وہ ہر ہفتے قسط نئی ریکارڈ ہوتی تھی. اگلی قسط تو نہیں، لیکن جب وہ شاہد محمود الدین صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ خالد بٹ صاحب کا بیٹا. انہوں نے کہا تو انہوں نے پھر 3 قسطیں اس کی اور لکھ دی. اچھا بٹ صاحب، یہ ہمارے جو فنکار ہیں اس وقت، اداکار ہیں، کوئی موسٹلی سب کراچی چلے گئے ہیں، یا کراچی ہے یا کچھ لوگ یہاں لاہور میں ہوتے ہیں. آ کے لاہور تمام ٹی وی اسٹیشن کراچی، لاہور، کوئٹہ پہ سب
خاموش ہو گئے, سب بند جب پڑے. آپ چھوٹے سے تھے نا تو آپ کے وقتوں میں دوسرے لوگ کراچی میں یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ سارے ایکٹر جو ہیں وہ لاہور چلے گئے ہیں, ایسٹرن اسٹوڈیو بھی ویران ہے اور ماڈرن اسٹوڈیو بھی ویران ہے, کیونکہ اس وقت ساری انڈسٹری لاہور میں آ گئی تھی. ندیم صاحب بھی کراچی کے ہیں, وحید مراد صاحب بھی کراچی کے ہیں, محمد علی صاحب بھی کراچی, زیبا بیگم, دیبا بیگم, کمال ایرانی صاحب, الویلا صاحب, نرالا صاحب, کون تھا جو کراچی کا نہیں تھا؟ وہ سب یہاں کیوں آ گئے تھے؟ احسن یوسف صاحب یہاں آ گئے, ہر بندہ یہاں آ گیا, سمن آباد سارے کا سارا بھر گیا, جو اوپر ہوا وہ گلبرگ چلا گیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی وی اسٹیشن ہے, پی ٹی وی لاہور بند ہو گیا, پی ٹی وی کراچی بند ہو گیا, ڈرامے بننے بند ہو گئے, سارا کا سارا اٹھا کر پرائیویٹ اور نجی سیکٹر کو دے دیے گئے ڈرامے آگے. تو انہوں نے ضائع تو نہیں کیا نا, انہوں نے 1 سے 2, 2 سے 2, آج 24 چینل ہو گئے ہیں. جتنی بھی لوگوں کو شکایات تھی کہ ٹی وی پیسے نہیں دیتا, اور جن کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ تھی, جو پرچی والے ایکٹر نہیں تھے, وہ سب نے باہر کام کیا نا. یہ اب کبیر خان صاحب جو ہیں انہوں نے مستقل ڈیرے لگا لیے ہیں کراچی میں, تو کام ہے, تو جہاں کام جائے گا ایکٹر وہاں جائے گا. لیکن کچھ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں, عطیہ ہوتے ہیں, مثلا جس میں ایسی مسئلے جو پاکستان کے ہیں, ہو عورتوں کی خود مختاری ہے, یا آپ تعلیم کا جو ہے مسئلہ اس کو اجاگر کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کی بات کرتے ہیں, یا آبادی کے ایشو آتے ہیں, وہ تو یہ نجی سیکٹر نہیں بناتا نا, اس کے لیے تو پرائیویٹ سیکٹر کی بجائے یہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہی ہوگا. یہ جو چینل دکھاتے ہیں نا, پبلک وہ چینل نہیں دیکھتی. ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے, جو آخری کھیپ تھی وہ طارق جمیل صاحب اور ایوب خاور تھے, جن کو جیو والوں نے 1.5 لاکھ روپے کا, اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کا پیکج دے کے بلا لیا تھا, اور ان سے کوئی ڈرامہ ڈائریکٹ نہیں کروایا تھا, ان سے سکھوایا تھا اپنے بندوں کو, اور ادھر پی ٹی وی کا رس کھینچ لیا تھا کہ یہ وہاں کام نہ کریں, ان کا مورال نیچے جائے, ہمارے بچے کام سیکھ جائیں. وہ صرف سپروائز کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلنٹڈ اور میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں, جبکہ عام جب ٹی وی اسٹیشن ہوا کرتے تھے, لوگ سب ہوتے تھے, تو وہاں پرچی والے لوگ آتے تھے. ہاں جی, پوسٹ آفس کے لوگ آ رہے ہیں کہ انہوں نے چیک ویک کیش کرا کے دینے ہوتے تھے پروڈیوسروں کو. کوئی کسی مد میں آ رہا ہے, کوئی کسی مد میں آ رہا ہے, کوئی سہولت کار کے طور پہ آ گیا, کوئی بوتل کے طور پہ آ گیا, بوتل والا جن, کوئی کسی صورت میں کوئی چیک میں سے حصہ دینے والا آ گیا. 80% ایسے ہی تھے, 20% وہ تھے جو پھر آپ کو نظر آئے ہیں نا, کہ وہ پرچی والے جو ہیں پھر 24 چینلوں پہ تو آپ کو کام کرتے نظر نہیں آئے, نہ لڑکیاں نہ لڑکے. بٹ صاحب جو فلم ہے ہماری, آپ چونکہ فلم کے ڈائریکٹر بھی رہے, یہ فلم آج ختم ہو گئی ہے پاکستان کی, یا تو مختلف چینلز کے پروڈکشنز ہوتی ہے, لیکن ادروائز جو لاہور جیسے آپ نے کہا ابھی کہ بڑا گڑھ تھا سارا, کراچی سے فنکار لاہور آتے تھے, اب فلمیں کیوں نہیں اچھی بنتی؟ ٹیکنالوجی بڑی ہے, کیا وجوہات ہے, کہاں سے کمی ہے؟ ڈائریکٹر مر گئے, ختم ہو گئے, کیا رہ گیا؟ دیکھیے, اچھی فلم جس زمانے میں بنتی تھی, بری اس سے تعداد میں زیادہ بنتی تھی. جب بن رہی ہوتی ہے فلم, اس وقت کسی کو نہیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ ایک گانے کی وجہ سے ہٹ ہو جائے گی, چاہے اس میں 150 غلطیاں کیوں نہ ہوں. ہاڑ آوے ڈھولن نہ جائیں, اگر یہ ہٹ ہو گیا تو 3 دن کے بعد فلاپ ہوتی ہوئی فلم مرزا جٹ ہٹ ہو جاتی تھی. اگر جو بچا تھا یہ گانا آ جائے گا, کلیپیں ہوں گی, تو امراؤ جان ادا جو ہے اس سے بہتر امراؤ جان ادا انڈیا والوں کی ہے, جو صحیح عکاسی کرتی ہے, لیکن نام ہماری امراؤ جان ادا کا, کیونکہ موسیقی. وجہ صرف یہی ہے کہ جب 4 چیزیں اچھی والی یاد رہ جاتی ہیں تو ان کے پیچھے 96 بری چیزیں یاد نہیں رہتی. جس زمانے میں وارث کا نام لیا جاتا ہے, یہ وہ تنہائیاں فلانا, تو ہفتے میں 5 ڈرامے چلتے تھے, ایک سہمائی میں 5 ڈرامے 5 اسٹیشنوں سے چلے, کئی سہمائیاں گزری ہیں, تو نام تو لوگوں کو صرف چند کے یاد رہتے ہیں کہ جی 50-50 سی, فلانا سی, فلانا سی, فلانا, تو باقی 40 سال تک بلیک آؤٹ رہے ٹی وی پہ. آخر میں بٹ صاحب, کوئی ایسا رول جو آپ کرنا چاہتے ہو ابھی تک نہ کر سکے ہو؟ جو دیکھیں, حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا رول جو ہر آدمی, چاہے جو دلیپ کمار صاحب کو پیروکار میں سے ہے, وہ ضرور کرنا چاہتا ہے, اور لیکن اس کی ٹی وی پہ اجازت نہیں تھی, پاکستان ٹیلی ویژن پہ اجازت نہیں تھی. پھر ایک اسپیشل پرمیشن کے تحت سہیل احمد صاحب کو اس کی اجازت دی گئی, اور میں جیسا کرنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے بھی زیادہ اچھا کر دیا. اچھا, ہاں, تو اس لیے میرے دل میں کوئی حسرت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سہیل احمد نے بہت اچھا کیا. یہ کاجل گھر میں انہوں نے اندھے کا رول کیا تھا. سہیل اصغر صاحب نے بہت اعلیٰ پرفارم کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ ایسے رول کبھی خان صاحب کی طرح
25 دسمبر کے یا قائد اعظم صاحب کے دنوں کے، وہ سہیل اصغر صاحب بہت کر چکے تھے. جو ڈیفرنٹ کام کیا تھا، جس پہ بیسٹ ایکٹر کا رول ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، وہ سہیل احمد صاحب نے. تو اس نے جو اندھے کا رول کیا ہے، میں بھی اندھے کا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے دیکھا ہوا کہ اندھے جو ان کی چونکہ ایک حصہ کم ہو گئی اللہ کی طرف سے، تو ان کی 2-3 حصے اور ہو جاتی ہیں. تو وہ یوں رکھتے ہیں، آپ یوں رکھتے ہیں فیس کو تاکہ وہ سن سکیں. یہ تو سہیل نے اس میں کر دیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں میں نے کر دیا. شکریہ جناب خالد بٹ صاحب. وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں ہیں وہی ہیں جو آدم. بہت شکریہ آپ کا. آج آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور دل کر رہا تھا آپ سے بہت ڈھیروں باتیں کریں، لیکن اور بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی تھی، لیکن وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ آپ سے آئندہ ملاقات رہے گی. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مشہور لیجنڈری ایکٹر جناب خالد بٹ صاحب، اور نئے ہمارے انشاءاللہ جو لیجنڈری ایکٹر ہوں گے ان سے ملاقات کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.